السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا وتحدى المنکرین حتی لو اجتمع جنهم وانسهم علی ان یأتوا بمثلہ لم یکادوا یأتون بمثلہ ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ الصلاة والسلام على من نطق بالحق ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وعلى آله وأصحابه الهاديين المهديين إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وقال في موضع آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آج سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تفسیر سننے سنانے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے قرآن پاک کی تفسیر کے سننے اور سنانے کو قبول فرمائے۔ قرآن پاک کی تفسیر سننے اور سنانے کی توفیق مل جانا اور اس میں مشغول ہو جانا ایک بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا مشغلہ ہے، جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنورنے کا سنہرا موقع ہے۔ قرآن پاک نازل ہوا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو پڑھ کر رضائے الہی حاصل کی جا سکے، اس لیے قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن پاک گھروں کی زینت، گھروں کی برکت کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے نہیں اترا، جیسا کہ مروجہ قرآن خوانیاں ہیں، جس میں میں سمجھتا ہوں قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو سیکھا جائے، اس کو سکھایا جائے، اس کو وقت دیا جائے، اس کے احکامات تلاش کر کے اس پر عمل کیا جائے۔ یہ ہے قرآن کا حق۔ ہر چیز کا حق ہوتا ہے، اگر کسی چیز کا اس کا صحیح حق ادا نہ کرے تو یہ اس کی بے حرمتی سمجھی جاتی ہے۔ تو قرآن کا حق یہ نہیں ہے کہ ہم مردوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے اس کو رکھا جائے، سال میں ایک مرتبہ اٹھایا جائے، 6 مہینے میں ایک مرتبہ اٹھایا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک نازل ہوا ہے وہ اس پر عمل کرنے کے لیے، عمل کرانے کے لیے۔ اس لیے یہ ذہن نشین کر لے کہ ہم قرآن پاک کو سیکھیں گے، سکھائیں گے، اس کی گہرائی اور گہرائی میں اتریں گے، خود قرآن کی تفسیر قرآن کی زبان میں سمجھیں گے، احادیث رسول کی روشنی میں سمجھیں گے۔ صحابہ
اور سلف صالحین کے اقوال سے اس کی تفسیر کو ہم سمجھیں گے اور سمجھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ بھائی، آج ہم آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تفسیر مختصر انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے، سورہ فاتحہ اس کی کئی تفسیریں ہیں۔ حضرات مفسرین کرام نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کئی جلدوں میں لکھی ہیں۔ بہت اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب، اور فاتحۃ الکتاب یعنی اس سے کتاب کا، قرآن شریف کا آغاز ہوتا ہے۔ مختصر سماعت فرما لے، سورہ فاتحہ مکی ہے، اور مکی آیتیں، مکی صورتیں کس کو کہتے ہیں، مدنی صورتیں کسے کہتے ہیں، آگے ہم آپ کو بیان کریں گے۔ بس اتنا سنیے کہ سورہ فاتحہ 7 آیتیں ہیں بسم اللہ کے ساتھ۔ اگر بسم اللہ اس میں شامل ہو تو اس لیے کہ بسم اللہ میں ایک تفصیل ہے، اس میں اختلاف ہے، آیا وہ سورت کا جز ہے یا سورت کے میں داخل ہے یا سورت سے علیحدہ ایک آیت ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو آئندہ بتائیں گے۔ بس اتنا سن لے کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اگر وہ بسم اللہ کے ساتھ ہو، تو اس وقت جو ہے 7ویں آیت سورہ فاتحہ کی صراط الذین انعمت علیہم ہے، اور اگر بسم اللہ سورہ فاتحہ میں شامل نہ ہو تو 7ویں آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا ترجمہ سنیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پالنہار ہے، سارے عالموں کا تربیت کرنے والا ہے، سب کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہر تعریف کا مستحق ہے۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ حضرات مفسرین کرام نے فرمایا، اللہ علم الذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اللہ نام ہے اس ذات واجب الوجود کا جو خود سے موجود ہے، اس کو وجود میں لانے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گا، ازل ابد اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ لا انتہا ہے، لا ابتدا ہے، وہ لا شریک لہو ہے، وہ لا ثانیہ لہو ہے، وہ احد ہے، صمد ہے، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ وہ کسی سبب کا محتاج نہیں، سارے اسباب اس نے بنائے ہیں، تو اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی تعریفات ہوتی ہیں، سب تعریفات اسی کی طرف لوٹتی ہیں، اور ہر اچھے کام پر جو تعریف ہوتی ہے، اس اچھے کام کے کرنے والے کو بنانے والا بھی وہی ہے۔ رب یہ مربی کے معنی میں ہے، تربیت کرنے والا۔ کس کا رب ہے؟ سارے عالموں کا رب ہے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم لغت میں اہل لغت فرماتے ہیں ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزیں عالم میں داخل ہیں۔ مخلوقات، ساری مخلوقات جتنی بھی ہیں، اور مخلوق نے جو بنایا وہ بھی عالم میں داخل ہیں، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب، اس سب کو بنانے والا اللہ ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں جیسے انسان ہے،
اس کی ایک جنس ہے، وہ ایک عالم ہے۔ جنات ہیں، اس کی ایک جنس ہے، وہ ایک عالم ہے۔ گائیں ہیں، اس کی ایک جنس ہے، وہ ایک عالم ہے۔ فرشتے ہیں، اس کی ایک جنسیت ہے، وہ ایک عالم ہے۔ زمین ہے، اس کی ایک جنسیت ہے، وہ ایک عالم ہے۔ تانبا، لوہا، پیتل، آسمان، ستارے، چاند، سورج، الغرض ہر الگ الگ جنسیت ایک عالم رکھتا ہے، تو ان سب کا رب اللہ ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں جس طرح ایک دنیا ہے، جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، ہم رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کے 70 سے زائد عالم ہیں۔ یہ دنیا جتنی ہے جس کو ہم 7 ملکوں پر مشتمل کرتے ہیں، انہیں کئی ممالک ہیں، یہ 7 ملک نہیں، کئی ممالک ہیں دنیا میں، بے شمار ممالک ہیں، ان تمام ملکوں کو ملا کر ایک عالم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اس عالم کے علاوہ اللہ رب العزت کے اور عالم ہیں، اور ان میں اور ایسے ہی مخلوقات ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، سلا رہے ہیں، جگا رہے ہیں، اچھی زندگی انہیں عطا کر رہے ہیں۔ یہ سب کرنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم کون ہے؟ رحمان ہے، رحیم ہے۔ رحمان جو اپنے ماننے والوں پر بھی رحم کرتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں پر بھی رحم کرتا ہے۔ اسی لیے رحمان صرف نام رکھنا درست نہیں ہے، رحمان یہ اللہ کی صفت خاصہ ہے۔ عبد الرحمن رکھ سکتے ہیں، صرف رحمان رکھنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں رحیم رکھ سکتے ہیں، رحیم وہ ہے جو اپنے خاص بندوں پر رحم کرے، اپنے خاص ماننے والوں پر رحم کرے، اس کو رحیم کہتے ہیں۔ تو یہ انسان بھی رحیم ہو سکتا ہے، اللہ نے اس کے اندر بھی رحمت ڈالی ہے، لیکن رحمان کی صفت وہ صرف اللہ کے ساتھ مختص ہے۔ رحمان کہتے ہیں بہت زیادہ رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین یہ تعمیم بعد تخصیص ہے، یعنی اللہ یہ خاص ہے، اور اس کے بعد بتایا اللہ کیا ہے؟ روز جزا کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ساری حکومتیں اسی کے لیے سزاوار ہیں۔ اللہ دنیا میں ڈھیل دیتے ہیں بہت بڑے بڑے کافروں کو، مشرکوں کو، ملحدوں کو، وقت کے خدائی کے دعوے داروں کو اللہ نے مہلت دی، اور انہیں سمجھانے کے لیے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے مبعوث فرمایا، تاکہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، تاکہ لوگوں کو نکالے لوگوں کی بندگی سے، بندوں کو نکالے بندوں کی بندگی سے، بندوں کی رب کی طرف لوٹانے کے لیے۔ الغرض وہی دن ہے جو جزا اور سزا کا دن ہے، روز محشر جس دن بپا ہوگا، اس دن اللہ مالک ہیں، جس کو چاہے اپنے فضل سے جہنم بھیجے، جس کو چاہے اپنے فضل سے جنت بھیجے، یہ اسی کے اختیار میں ہے، اسی کو مالک کہتے ہیں۔ وہ مالک ہی کیا جسے کوئی اختیار نہ ہو، ہر طرح کا اختیار جسے ہوتا ہے اسے مالک کہتے ہیں۔ جیسے ہم دکان کے مالک کہتے ہیں، اونر کہتے ہیں، گھر کا اونر کہتے ہیں، تو اس کو ہر چیز کا اختیار ہوتا ہے، وہ اس کی چیز ہے۔
تو ساری کائنات، سارے روز جزا کی جتنی بھی مخلوقات ہوں گے، سب کا مالک وہی ہے، وہی ہوگا، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم بے شک آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ سو اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتائیے، ایسا راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہو، یعنی صحابہ والا، صدیقین والا راستہ عطا فرما، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا غضب نازل ہوا ہو، اور نہ کہ گمراہ لوگوں کا راستہ۔ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہود و نصارہ سے سخت مخالفت تھی، سخت دشمنی تھی، جتنی کسی اور قوم سے اتنی نفرت حضور کو نہیں تھی جتنی نفرت یہود و نصارہ سے تھی، کیونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ یہی وہ قوم ہے جو منافقین کی محنت کا نتیجہ تھی، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا ان کی مخالفت کا حکم دیا ہے اور کہا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ جیسا کہ آپ کے ارشاد سے بھی پتہ چلتا ہے، یوم عاشوراء کے متعلق جب حضور پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے ہجرت کر کے، تو وہاں پر دیکھا کہ لوگ وہاں کے روزہ رکھ رہے ہیں عاشورے کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما ھذا اليوم تصومونہ، کون سا دن ہے جس میں تم روزہ رکھے ہو؟ تو انہوں نے کہا ھذا یوم انجانا اللہ بہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ، آج ایسا دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو نجات دلائی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کیا، غرق کیا، ڈبو دیا۔ فصامہ موسیٰ شکراً، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ فنحن نصومہ، تو موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9واں روزہ بھی ضرور رکھوں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کو اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، رہنے سہنے، ہمارا سفر، ہمارا قیام، ہمارا اوڑھنا، ہمارا پہننا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا کھانا، ہمارا ہنسنا، ہمارا رونا، ہر چیز میں یہود و نصارہ کی مخالفت ٹپکنا چاہیے، ظاہر ہونا چاہیے۔ اس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اگر ہم نے العیاذ باللہ یہودیوں کے طور طریقوں کو ہم نے اپنایا، نصرانیوں کے طور طریقوں کو ہم نے اپنایا، ان کے نقش قدم پر ہم چلے، ان کے تابع ہو کر چلیں، لباس میں، نماز میں، کردار میں، گفتار میں، ہر چیز میں ہم ان کی موافقت کریں، تو گویا آپ نے نبی کو دھوکا دیا، آپ نے نبی کو تکلیف دی، اور نبی کو تکلیف دینا خدا کو تکلیف دینا ہے، اور خدا کو تکلیف دینا سمجھو اس کا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ اس لیے نبی کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی خوشنودی کامیابی کا راز ہے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم یہود و نصارہ کی مخالفت میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ اللہ ہم سب کو کامل طور پر اتباع سنت کی توفیق نصیب فرمائے۔
آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔